نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت اس دنیا تمام جہانوں کے پالنے والے، اس دنیا کے علاوہ بھی تمام جہان جتنے بھی ہیں، قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس جہان کے علاوہ بھی کئی جہان اور ہیں۔ اب زمین کے اندر خشکی پر رہنے والی مخلوق، سمندروں میں رہنے والی مخلوق، آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، اور کتنے اللہ کے عبادت کرنے والے ایسے فرشتے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد سے وابستہ ہے، اور کتنے ایسے فرشتے ایسے جو قیام کی حالت میں ہیں، کتنے فرشتے ایسے ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں، کتنے فرشتے ایسے ہیں جو سجود کی حالت میں ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری کسی عبادت کا محتاج نہیں، اللہ رب العزت بے نیاز بادشاہ ہے۔ اسی اللہ رب العزت نے قرآن مجید اس امت کے لیے ایک تحفہ بھیجا، اس کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور جو نبی ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، اور رسول جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ یعنی رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار تھے اور ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام پر یہ کلام مبارک اتارا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے جتنے طریقے، جتنے یعنی قرآن کے اندر احکامات ہیں، وہ سارے کے سارے عبادات سے ہوں یا معاملات سے ہوں، وہ قرآن کا ایک تحفہ پیش کیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے ایسے چن کر ایسے لوگ دیے جن کو صحابہ کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا۔ پھر اللہ نے ان کا چناؤ اس طریقے سے کیا کہ وہ شب و روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے وقت گزارا۔ اب جب نبی علیہ السلام کی مجلس میں موجود ہوتے تھے تو ان کے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر اپنے گھروں کی طرف جاتے تو گھر میں ان کے معاملات کچھ اور ہوتے تھے۔ تو ایک صحابی نے ایک شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجلس میں جب ہم موجود ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہی حالت گھر میں بھی رہے تو فرشتے تمہیں بستر پر آ کر مسافہ کریں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ شریعت کے اندر تمام چیزیں ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ اس طرح ایک صحابی نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں روزہ رکھتے تھے، تو وہ اپنے حساب سے جو ترتیب تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک صحابی نے دیکھا وہ عمل کو شروع کرنے لگ گئے، روزہ رکھنے لگ گئے۔ تو اللہ کے ایک نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ تو اس صحابی نے جب یہ عمل شروع کیا تو وہ کچھ عرصے کے بعد کمزور ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو اللہ کے نبی تو صاحب نظر تھے، سب کچھ تھے، یعنی اللہ کے نبی کو پتہ چل جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا عمل شروع کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے آپ سے محبت ہے، آپ کو دیکھ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہ کرو اس چیز کے اندر،
مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا بھی ہے، یعنی میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ رب العزت مجھے سیر کر دیتا ہے۔ تو کتنی چیزیں ایسی تھیں، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، یعنی اپنی یہ بات بتانے کے لیے کہ میں عبادت کروں گا اور روزے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سیرورۃ فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، یعنی رہبانیت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک انسان ساری دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ جائے اور اللہ اللہ ہی کرتا رہے اور کوئی دنیا کے اور کوئی معاملات نہیں۔ تو اس دین کے اندر معاشرت بھی ہے اور اس دین کے اندر اخلاق بھی ہے اور اس دین کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ ہر انسان کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیسے کامیاب ہو جاؤں۔ بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ ہم دنیا میں اتنی محنت کریں کہ دنیا حاصل کریں اور ایک نتیجے تک پہنچ جائیں اور دنیا ہمیں جو ہے نا عزت دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عزت اور ذلت یہ دونوں چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو رحمت کا مقصد یہ تھا کہ یعنی انسان سے لے کر جانور تک اور ہر چیز، حتیٰ کہ درختوں پر بھی، حتیٰ کہ سمندروں پر بھی، حتیٰ کہ پانی پر بھی اللہ رب العزت نے ان کو یہ فوقیت دی تھی کہ وہ باقاعدہ کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی، اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا کے اندر ایک رحمت بنا کر بھیجا اور اس پر ایک کلام مجید اتارا۔ وہ کلام مجید، وہ اس کے اندر تمام چیزیں آئیں، حتیٰ کہ انسان جو بیمار ہوتا ہے اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قرآن کو میں نے شفا بنایا۔ اب یہ شفا کس طریقے سے ہے؟ مختلف طریقے سے، پڑھنے سے بھی ہے، لکھنے سے بھی ہے، سننے سے بھی ہے۔ اب اسی چیز کا تعلق اس دور کے اندر بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ یہ کہ علاج معالجے کے طور پر اکثر لوگ اس وقت اس دور کے اندر پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ دم ڈالتا ہے۔ بعض لوگ تو اس چیز کو مانتے نہیں، اس میں بھی خیر بڑا اختلاف ہے۔ تو یہ چیزیں ثابت ہیں اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی مرتبہ دم بھی فرمایا اور صحابہ کو وظائف بھی بتائیں، اور کتنے صحابہ سے بھی یہ جو ہے نا یہ منقول ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس قرآن کو شفا کے طور پر دم بھی کیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، یعنی متعدد حدیثوں کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو اس دور کے اندر ہم اگر دیکھا جائے تو صحیح کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا یہاں علاج اور معالجہ یہاں سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے اندر ایک چیز جو علماء کرام اور مفتیان کرام نے اس دور کے اندر بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے آپ کا علاج معالجہ ہو وہ متبع سنت ہو، یعنی وہ سنت پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو سنت پر عمل کرنے سے جو علاج ہوگا، مثال کے طور پر جیسے حجامہ ہے، اب سائنس نے تحقیق کی کرتے 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 اور کتنے ممالک، انگریز ممالک، یہود، نصارہ، انہوں نے بھی جب تحقیق کی، کہا جی اور جسم کے اندر کچھ ناپاک خون ہوتا ہے، اس کو اگر نکال دیا جائے تو انسان طبی طور پر صحیح ہو جاتا ہے۔ جب مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ علاج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے اور اس کو حجامہ کے الفاظ سے منتخب کیا کہ انسان کے جسم میں کچھ پوائنٹ لگتے ہیں، اس سے گندا خون نکل جاتا ہے تو اس سے یعنی جادو تک کا مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ قرآن شفا ہے، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے، اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا جائے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی جادو ہوا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا آپ شان نزول اٹھا کے دیکھ لیں تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو بے ہوش ہو گئے۔ اب چارپائی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، تو اتنے میں حضرت عائشہ پریشان بیٹھی ہیں تو دو فرشتے آئے۔ وہ دو فرشتے اللہ کے نبی کی حالت بیان کرنے آئے۔ حضرت عائشہ جب انہوں نے دو فرشتوں نے آپس میں مکالمہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا
تو ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے جی ان پر کیا ہوا ہے، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے جی ان پر جادو ہوا ہے۔ تو وہ پھر پوچھتا ہے کس نے کیا ہے، تو وہ کہتا ہے لبید بن عاصم نے کیا ہے، ایک یہودی تھا۔ کہا کس چیز پر کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا مبارک چھپایا ہے اس پر کیا ہے۔ کہا اور کس چیز پر؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اس کو چھپایا ہے اس پر کیا ہے۔ کہا اس وقت وہ جادو کہاں ہے؟ کہا فلاں فلاں کنویں کے اندر ہے۔ صحابہ دوڑے، صحابہ کو بتایا اور باقاعدہ اس کو کنویں سے نکالا۔ تو یہ چیزیں برحق ہیں، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ایک جادو، ایک نظر، یہ چیزیں برحق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ نظر ایسی چیز ہے جو چلتے پھرتے اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، تو اس کا علاج بھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو یہ چیز، تمام چیزیں برحق ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے علاج کرنے والے متبع سنت ہوں۔ آج کل اس دور کے اندر دیکھا جائے تو ہر کوئی شخص جو ہے نا اس چیز کو لے کر بیٹھ گیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ یہ تلاش کرو کہ اس چیز کے ماہر کون ہیں، جو متبع سنت بھی ہوں، نمازی بھی ہوں۔ آج کل اسی وجہ سے اکثر جگہوں پہ پتہ کیا جاتا ہے جی وہ علاج دے رہے ہیں، تعویذ دے رہے ہیں، کلمہ تک نہیں آ رہا ان کو۔ تو ہماری عوام بھی ایسی جہالت کے اندر آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی وہاں سے علاج ہو رہا ہے تو ہم وہاں جا رہے ہیں۔ اب جب یہاں اصل چیز اس کا تعلق تصوف کے ساتھ ہوتا ہے، تصوف کے اندر اگر آپ متبع سنت بھی ہو اور تصوف سے تعلق بھی ہو تو تب جا کے یہ علاج مکمل ہوتا ہے۔ اب اس علاقے کے لیے بہت بابرکت یہ محفل بھی ہے، اس کا آغاز بھی ہے، اس کے اندر تمام اہل علاقہ کے لیے کار خیر بھی ہے، اور یہ سنت علاج بھی ہے۔ اس کے اندر آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، اب اس کی افتتاح کے اندر ہم یہاں تشریف لائیں، اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے، آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ بھرپور تعاون فرمائیں، جانی مالی جس طور پر بھی، اور تمام ساتھی جو اہل علاقہ ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ تعلق رکھیں۔ حضرت پیر علی شیر حیدری صاحب وہ ہمارے بھی استاد ہیں، تو میں بھی یہاں پر آج حاضری کے لیے آیا، تو استاد جی کی درخواست پر انہوں نے کہا کہ آپ 2 جملے ذرا بیان کر دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علاج، ایک تو علاج اور دوسرا تصوف کے ساتھ تعلق، یہ اس دور کے اندر بلکہ ہر دور کے اندر یہ بہت ضروری رہا ہے، اور ہمارے اکابرین اور ہمارے ہر آنے والے محدثین مفسرین ان سے یہ تمام چیزیں ثابت ہیں۔ تو ہم اس کو طریقے سے اپنے علاج معالجے سے بھی تعلق رکھیں اور تصوف سے بھی تعلق رکھیں۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے وہاں خانقاہ میں ہفتہ وار ذکر بھی ہوتا ہے، وہاں بھی شرکت کریں اور یہاں بھی تشریف لائیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور جتنے معاملات، جتنے بھی بیماریاں، اللہ پاک ان سے شفا عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔